بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رحمۃ اللہ بلوچ۔ ویلکم بیک اسلامی وظیفہ چینل۔ آج آپ لوگ کو مخاطب ہوں۔ آج سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ آج آپ لوگوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام میں جو عادتیں تھے وہی عادتیں آپ کے اندر بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت عبادت گزار پیغمبر تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ سمجھنے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام اسلام کے بارے میں بھی جانتے ضرور ہے، اس لیے ہم زکریا علیہ السلام کے حال مختلف طور پر بیان کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا کوئی اولاد نہیں ہوا، اب تو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن اولاد کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے کام ایسی ہے کہ وہ انسان وہم و گمان میں نہیں آتا ہے، اس لیے وہ اللہ سے رات دن دعائیں کرتے تھے۔ آخر اللہ نے ان کی سن لیا، دعا قبول ہوا، انہیں بشارت ہوا، مایوس نہ ہو، بیٹا ہوں گے، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ یہ تو بہت خوشخبری کی بات تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت خوش ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سن کر اتنے خوش ہو گیا کہ اس کا مطلب کیا میں بولوں کہ اتنے خوش ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں ساتھ اچھی برتاؤ کرتا ہے؟ اس نے جواب میں فرمایا کسی بھی مایوس انسان کے لیے اس سے بڑا خوشخبری اور کیا ہو سکتا ہے، اس لیے جو مانگا اسے مل رہا۔ بشارت سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی خوشی ہوا۔ بشارت ملنے کے کچھ عرصے کے بعد ان کے مراد پوری ہوا، ان کے بیٹا ہوا۔ اللہ کے حکم کے مطابق بیٹا کا نام یحییٰ رکھا۔ نیا دریافت اور معلومات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوا اس پر عیسائیوں نے عبادت گاہ تعمیر کر لیا۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو گھرانہ گھر کہتے تھے، اس کو گرجا کا نام چرچ سان جان ہے جہاں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ وہ جگہ بیت المقدس کے قریب ہے، اس مقام کا نام عین کریم ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حالت جاننے کے لیے بیت المقدس اور قوم بنی اسرائیل کے بارے بھی جاننا ضروری ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوا کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد مارتے پھرتے رہا، انہیں کوئی جانے پناہ نہیں مل رہا تھا۔ آخر انہوں نے اپنے ٹھکانہ بیت المقدس میں پناہ لیا اور وہیں رہنے سنانے لگا، لیکن اپنے اخلاق حالات درست نہ کر سکا بلکہ بدسلوکی گمراہی میں پڑا رہا۔ ان کی بد اخلاقی اور گمراہی کا ذکر توریت میں
بھی آیا ہے۔ احکام عشرہ ان کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس سے بچنے کی ہدایت کیا گیا، انہیں شرک کرنے سے منع کیا گیا، اور لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، ناحق دوسرے کا خون کرتے تھے، عورتوں کو عزت نہیں کرتے تھے، چوری کرتے تھے، پڑوسیوں کو پریشان کرتے تھے، دوستوں کا مال غصب کرتے تھے، لوگوں سے اچھی برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی بنی اسرائیل کے بارے میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہدہ لیا کہ اللہ کے کسی عبادت نہ کرو، لوگوں سے اچھی برتاؤ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن بنی اسرائیل اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان کی اخلاق خرابیوں کی وجہ سے کئی بار انہیں ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، انہیں اور براہ راست پر لانے کے لیے پیغمبر آتے رہا، لیکن لوگوں نے ان باتوں پر کان ہی نہیں رکھا بلکہ ان کی راہ میں رکاوٹ کھڑا کرتے رہا۔ مذکور حالات جاننے کے لیے اس زمانے کی سیاسی اور ملکی حالات جاننے بھی ضروری ہے۔ قدیم زمانے سے ملک عرب پر دو ملکوں کا قبضہ رہا۔ عرب کے کچھ حصے پر فارس کے حکمرانی تھے تو کچھ حصے روم حکومت کرتے تھے۔ عرب ان دو ممالکوں کی غلام تھا، ان غلاموں کو قیصر، کسریٰ کہا جاتے تھے۔ ان دونوں حکومتوں نے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں مقامی سردار کو اختیارات دے رکھا تھا، اس لیے ہر سردار کسی نہ کسی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھے۔ عرب کے باشندے ان کے احکام کو ماننے کی پابند تھے۔ بیت المقدس جو عرب مخصوص تھا۔ اس میں یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔